نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں، غور سے سنیے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے سیاستہ میں، اور حدیث کا نمبر ہے 4253 نمبر حدیث شریف ہے ابو داؤد کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے۔ کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 30۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر 4253 نمبر حدیث ہے، فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے 29 میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ دعویٰ بھی کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا سن لو حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے نشاندہی فرما دی 30 کذابون، 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو میرے بعد میری امت میں سے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا سن لو ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوں گے۔ کیوں؟ میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور آخری نبی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی دجال جو ہے، اس نے 1851 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کس سن میں؟ 1891 عیسوی میں مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پوری امت کے اندر ہلچل مچ گئی کہ حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، دروازہ نبوت کا بند ہو گیا، اور ہندوستان کے ایک شہر قادیان سے ایک شخص اٹھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی۔ پوری امت نے یکسر مسترد کر دیا، کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ جو حضور کے بعد ختم نبوت کا انکار کرے، جو نبوت کا دعویٰ کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو اس کو نبی مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے جس پر کبھی کسی کو اختلاف نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام قادیانی کو کافر قرار دیا۔ اسمبلی نے آئین کے اندر آج بھی لکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے، اور اس کے متبعین، اس کو نبی ماننے والے، اس کے پیروکار، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ پاکستان کے آئین میں۔ 1974 میں 7 ستمبر کو یہ آئین پاس ہوا تھا پاکستان کی اسمبلی سے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ قادیانیوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان کی تعریف آئین کے اندر شامل کی جا رہی ہے، پہلے مسلمان کی تعریف ڈیفینیشن آئین کے اندر نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بڑی زوردار تحریک چلی تھی 74 کے اندر ختم نبوت کی تحریک۔ جو میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، بحمداللہ میں نے طالب علم کی حیثیت سے اس تحریک میں حصہ لیا، اور اپنی آنکھوں سے اس تحریک کے نشیب و فراز کو دیکھا، بہت سے حقائق دیکھنے کو ملے۔ جب اسمبلی میں مسلمان کی تعریف آئین کے اندر تھی نہیں، تو قومی اسمبلی کے ممبران نے کہا کہ سب سے پہلے تو مسلمان کی تعریف شامل کریں آئین کے اندر، کہ مسلمان ہے کون۔ جب مسلمان کی تعریف آئین کے اندر آ جائے گی تو پھر ہر کوئی جو اس تعریف پہ پورا نہیں اترے گا اسے کافر قرار دے دیا، نان مسلم نہیں، وہ ناٹ مسلم ہوگا۔ مولانا شاہ احمد نورانی اس وقت ایم این اے تھے۔ قادیانی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کے آئے، قادیانی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اسمبلی کے چیمبر میں مولانا نورانی کے کمرے میں آئے، کہا میں آپ سے تنہائی میں بات کرتا۔
ہم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا کو تعارف نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں۔ وہ جب باہر سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے بریف کیس کھولا، مولانا کو چمک دکھائی، کہا کہ یہ دیکھیے بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ مسلمان کی تعریف آئین کے اندر شامل ہو رہی ہے، ہماری ہیلپ کیجئے، ایسی تعریف کیجئے جس سے ہماری بچت ہو جائے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے چہرے پہ جلال آ گیا، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر بریف کیس کو ماری، وہ سارے نوٹ چیمبر کے اندر بکھر گئے۔ مولانا نورانی نے کہا کہ آپ غلط جگہ پہ آئے ہو، آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہو، قادیانیوں مرزائیوں سنو، تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو۔ فرمایا میرا تو سودا ہو چکا ہے، تم سودا کرنے آئے ہو، بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا میرے ضمیر کا سودا کرنے آئے ہو۔ سنو میں تو پہلے ہی بک چکا ہوں، جو پہلے ہی بک چکا ہے اس کا کیا سودا ہوگا۔ قادیانیوں کے منہ ڈھیلے ہو گئے، دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا کہ آپ کا سودا کہاں ہوا ہے؟ فرمایا میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، میں اٹھا لو یہ بریف کیس، تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو۔ جو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی۔ مولانا نورانی نے اسی وقت اسمبلی کے سیکرٹری کو بلایا اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ انہوں نے فرمایا یہ دیکھیے نوٹوں کا بریف کیس آیا ہے، ان سے پوچھئے کہ ان کا اشر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں سے کسی طرح سے نکالو، اس کمرے سے کسی طرح سے نکالو، ہمیں تو جان کا خطرہ ہے۔ پورے ملک کے اندر تحریک چلی تھی، لیکن یاد رکھیے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ آواز حضور کی آواز مبارک سے اگر کلام کرنے کی آواز بھی اونچی ہو جائے تو بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے میں تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ متفق ہیں؟ متفق ہے نا؟ سی آئی ڈی والوں لکھ لو، یہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے قادیانیوں کے بارے میں فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اس فیصلے کو کوئی صاحب ایمان کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس پہ نظر ثانی کیجیے۔ قادیانی جو کھلے عام سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کریں گے کہ ان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکو، قادیانیوں مرزائیوں کو لگام دو، اس فتنہ ارتداد کے سامنے بند باندھو، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو اور اس فیصلے کو واپس لو، اور آئینی اور قانونی طریقہ جو ہے وہ وکلاء باہمی مشاورت سے اس پر بات ہو رہی ہے، کیس کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے، اس لیے اس فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور جن لوگوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرو، اور جو بھی اس میں مجرم ہو اس کو پوری پوری سزا دو، تاکہ کسی کو بھی آئندہ عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کی جرت نہ ہو سکے۔